أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنه ولو بعد حين. رواہ الترمذی. یہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. یہ عشاء کے بعد کا ٹائم جو ہے نا ابھی بہت ہی مختصر ہے. انشاءاللہ کچھ تھوڑی بات جو ہے وہ 10-12 روزے کے بعد میں نے اندازہ لگایا ہے رات بڑی ہوتی ہے تو کہیں گے. لیکن ابھی جو ہے احبابوں کی درخواست کے اوپر بعض صاحبوں نے درخواست کی. پہلا تو ارادہ یہ تھا کہ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں آپ کو روانہ کروں, لیکن دوستوں نے کہا کہ نہیں مجلس تو ہونی چاہیے. تو اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ صرف جیسا بھی اعلان ہوا 15 منٹ کی یہ مجلس ہوگی. اس میں جو ہے 40 حدیث پاک کا درس آج سے شروع ہو رہا ہے جو ہر رمضان میں ہوتا ہے. اس 40 حدیث کو اگر آپ مکس نہ کرو تو بہت اچھا ہے. ہمیں اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی جو زبان پر نہیں آ سکتی ہے, لیکن یہ 40 حدیث کا درس آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر اس کو سنو اور انشاءاللہ تعالی یہ 15 منٹ میں ہو جائے گا. یا ایک حدیث پوری نہ ہو تو آدھی ہوگی, دوسری آدھی بات میں ہوگی. آج میں نے پہلے حدیث بسم اللہ کر دی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 40 حدیثیں پوری کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ جل شانہ سے آپ لوگ اور ہم مل کر دعائیں کریں. بھائی دعا اصل چیز ہے. دعا کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے. دعا کی قبولیت بہت بڑی چیز ہے. اور جب مسلمان مومن لوگ آپس میں مل کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا کیا ہوتا ہے وزن ہوتا ہے, یعنی حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرما لیتے ہیں. جیسے کہ سعدی نے کہا شنیدم در روز امید بیم بدارا بلکھا بے وقت کریم. جیسے سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن شنیدم کے در روز امید بیم, امید مانے امید اور بیم مانے خوف, خوف یعنی قیامت کے دن میں نے یہ سنا رکھا ہے کہ بدارا بنے کا بھی بخشت کریم. بہت سے لوگ جن کے اعمال خراب ہوں گے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے, ان کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی بخشش کر دے گا. بدارا بنے کا بھی. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ حضرات کے اندر کون کون سے اندر کیا کیا صلاحیت رکھنے والے ہیں میرے دل میں یہ آیا. بقول حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور میں جلدی جلدی بیعت کرتا ہوں, منع نہیں کرتا ہوں. جس سے لوگ اس میں بزرگان دین ذرا ٹال مٹول کرتے ہیں, لیکن کہا میں کہتا ہوں بیعت کا فوراً کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس امید پر کہ یہ بیعت ہونے والوں میں کوئی نہ کوئی ایسا تو ہو ہی جائے گا جو قیامت کے اندر جو ہے میرا ہاتھ پکڑ لے گا. یہ دیکھا تو یہی نیت آپ کی بھی ہونی چاہیے, میری بھی, کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو انشاءاللہ ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اگر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجتا تو رمضان کا مہینہ اتارتا نہیں اور سورہ فاتحہ نہیں اتارتا. سورہ اور سورہ قل حضرت اللہ تعالیٰ قول اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کو لے جانا نہیں چاہتا ہے. قل هو اللہ احد سے صورت آ رہی ہے. حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ اگر مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہوتا تو سورہ اخلاص کا نزول نہ ہوتا ہے نا. یہ سمجھ آیا. تو میرے بھائیوں ہے نا کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اجتماعی تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی 15 منٹ میں ختم کر دوں. 11:30 کو صبح ہے اور 45 کو ختم کر دوں. اس میں یہ حدیث پاک کا بھی کچھ مفہوم آتا جائے گا. آج تو میں نے بنیادی بات کہی اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد کیا ہے, دعا ہے. میں نے دعا کیا, آپ میں سے کسی کے دل کے اندر سے آہ نکل گئی اندر سے, تو انشاءاللہ اس ایک آہ کے بدلے کے اندر یہ سارے کے سارے کیا ہو جائے گی, کوشش ہو جائے گی. صوفی جی سمجھے, ہاں ایسا مجھے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے آپ قبول ہوں گے, بلکہ کیا سمجھنا چاہیے کہ مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی
اور ممکن ہے اللہ جل شانہ فرشتوں کو بھیج دے. ہاں ہوتے ہیں, آپ نے حدیث سے سنا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے دین کی تو آسمان تک فرشتے لائن لگا دیتے ہیں. کوئی فرشتہ آمین کہہ دے گا تو ہمارا کیا کام بن جائے گا. ایک تو یہ دعا کرنی تھی. اب یہ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی, یاد رکھنا اس کی تعداد ہے نا, یہ میرے سامنے جو ہے الترغیب و ترغیب ہے من الحدیث الشریف جو ہے, یا یہ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عظیم الشان ذخیرہ ہے. تو اسی میں سے آج دل چاہا کہ میں نے روایت پڑھ لی آپ کے سامنے. اور یہ یعنی یہ روایت جو ہے اصل کے اندر جو ہے روایت اس میں سے پڑھتا ہوں, لیکن یہ اس روایت کے اندر انہوں نے ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہے. اس کو سن لو ذرا. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. 3 آدمی کا مطلب ایسا نہیں اونلی 3, بلکہ یہ 3 قسم کے, ایک قسم کے اندر لاکھوں اور کروڑوں آ جاتے ہوں گے. 3 ہی آدمی ہو تو یہ تو نہیں ہے نا. سلاسل کے معنی کیا ہے, 3 قسم کے آدمی ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. لا ترد دعوتہم. اچھا اس میں کیا ہے, فرمایا پہلا الصائم حین یفطر. ایک تو روزہ رکھنے والا جب اس وقت افطار کرتا ہے, 30 دن تک افطاری کرنا ہے نا. اس لیے میں نے اس حدیث کو سب سے پہلے ہی پڑھا. اس کے اندر کیا آ گیا, پہلا کیا آ گیا 3 میں الصائم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الصائم حین یفطر. جب روزدار آدمی جو ہے 3 میں سے ایک قسم وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں میں سے جتنے رمضان مبارک کے روزہ رکھنے والے ہیں, جس وقت وہ افطار کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں. بزرگوں نے عجیب تصریح کی ہے. دوسرے 2 جو ہے بعد میں کل آئیں گے. میں نے کہا نہیں کہ حدیث کا ایک دن میں پورا ضروری ہے کہ 15 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور نہ پھر ابھی اعتراض کے نہیں, مولوی جھوٹ بولتا ہے, آگے بات سمجھ ہے نا. یہ ہے تو دیکھیے, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کام کرے, کام کرنے کے لیے تم رکھو اپنی شاپ میں, اپنے گھر میں, اپنے کارخانے میں, فیکٹری کے اندر. یہ کیا ہو گیا, مزدور. اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, لیبر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اس کا مالک, کارخانے کا, فیکٹری جو دکان کا مالک ہوتا ہے, اور یہ کام کرنے والا. شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ان کی مزدوری, ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو, اتنا جلدی. اگر جو آپ نے وعدہ کیا ہے, مثلا اگر 8 دن کا ہفتے کا وعدہ کیا ہے تو ہفتہ پورا ہو فوراً دے دو, ورنہ یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, یہ ظلم میں داخل ہوگا. چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو, چاہے وہ شاپ کا مالک ہو. آپ نے اگر یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر روز آپ کو شام کو اس کا مزدوری ملا کرے گی تو شام کو فوراً دے دو. اگر آپ نے ویک کا ارادہ کیا ہے تو ویک پورا ہوتے ہی دے دو, اور اگر مہینے کا ارادہ کیا ہے تو مہینہ پورا ہوتے ہی دے دو, 1 دن آگے بڑھے نہیں. اگر ایسا کیا تو کیا ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو حکم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بندے ہو اور میں نے تم کو یہ حکم دیا ہے تو میرے یہاں بھی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے والا جو افطار کرتا ہے اس کی افطار کرنے سے پہلے مزدوری مل جاتی ہے. اس کو افطار کرنے سے پہلے مزدوری مل جاتی ہے. فرمایا تم کو جب میں نے حکم دیا, اور پھر یہ ہے کہ تمہارے یہاں تو ایسا ہے کہ بھائی تم نے جتنا معین کیا ہے اتنا ہی دو گے, کہ بھائی 1 دن کا تمہیں جو ہے 25 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ دینا, اتنا ہی دو گے, کیونکہ تمہارے پاس پیسہ ہی زیادہ نہیں ہے نا, ختم ہو جائے گا پھر تو. لیکن میرا خزانہ جو ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, اس لیے افطار کے وقت جو مانگتا ہے دیتا جاتا ہوں, جو مانگتا. اگر جو اس کو نظر نہیں آتا ہے, آج کی چیز مانگی ہوئی مہینے کے بعد دے دوں گا, 2 مہینے کے بعد دے دوں گا, لیکن اس کو دے دوں گا. اور جس کو میں نے نہیں تھوڑا سا روک لیا وہ اس کے لیے جنت کی نعمتوں کے واسطے روک لیا. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, بہت بڑے زبردست بزرگ, ان کی قبر کے اوپر میں حاضر ہوا ہوں طالب علمی کے زمانے کے اندر, ہے نا, قبر کے اوپر سرہند کے اندر ان کی قبر ہے, اور قبر پر بھی حاضر ہوا ہوں رات کے پچھلے حصے میں, تہجد کے وقت, رات کے پچھلے حصے میں. اللہ جل شانہ کو منظور تھا تو کام بن گیا. وہاں تالا لگا رہتا ہے, جہاں قبر ہے وہاں کمرہ تالا لگا رہتا ہے, لیکن وہاں کا جو رکھوالا ہے اس کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دیوبند کے طالب علم لوگ ہیں, تو اس سے گزارش کی, کھول لیا. 15 منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ 15 منٹ تک بیٹھ سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں, پھر آپ نکل آنا, کیونکہ یہاں کوئی کسی کو جانے کے علاوہ نہیں ہے. لیکن یہ ہماری مرضی کی بات ہے, ہمیں اختیار ہے, ہم جس کو چاہے مناسب سمجھے تو آپ کو رات کو جو ہے تہجد کے وقت
یعنی صبح صادق سے پہلے کھول لیا. تو مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اوپر بڑا عجیب بزرگ ہے. آپ جاؤ گے تو جانے کے ساتھ تو اتنی دیر آپ کا بدن کپ کپے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑے گی میں کیا کہوں کیا نہیں, لیکن ڈر نہیں لگے گا قطعاً ذرا بھی لے. ورنہ آپ دیکھو قبرستان میں چلے جاؤ رات کو کسی قبر کے اوپر آپ کے دادا بابا کی قبر پہ تو ڈر لگے گا. وہاں قطعاً ڈر نہیں لگتا, ایسا لگتا ہے ایک بہت بڑی خوشنما جگہ میں آئے گی. لیکن اس خوشی کے مارے میں دل کیا ہوتا ہے کب کبھی مارتا ہے. میں حضرت الفارس الفسانی تمام لوگوں نے مانا ہے, بریلوی مکتب ہو دیوبندی مکتب ہو سب امت ان کے اوپر متفق ہے. کس کے اوپر؟ حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر. بہت بڑے عجیب بزرگ ہیں, ان کو قید کر دیا زمانے کے بادشاہ نے. نیک لوگوں پر ایسا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا لیکن زیارت نہیں کی, غصے میں دیکھا. آپ دیکھتے نہیں بادشاہ کی طرف لیکن یہ غصہ کیا ہی ہوں اور کہا اتنے بڑے آدمی کو قید کیا ہے. وہ رات کو آنکھ کھلی تو کب بادشاہ جو ہے کاپنے لگا, فوراً بلایا کارندوں کو اپنی پولیس سے پوچھا جا کھانا کھول کر ان کو عزت کے ساتھ بھیج دو ورنہ میری مصیبت ہو جائے گی. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں سر. انہوں نے لکھا ہے کہ 11 مہینہ اور رمضان المبارک کا 1 مہینہ کتنے ہو گئے 12 مہینے. 11 مہینے اللہ جل شانہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ بڑی بڑی ندیوں کی مانی. ندیاں جانتے ہیں نا, کوئی ندی جانتے ہیں؟ بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہے دنیا کے اندر. ہندوستان تیور ہندوستان پاکستان ایشیا کے ملکوں میں آپ جاؤ گے تو بڑی بڑی, لیکن رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. اس کی مثال دریا ہے کہ دریا کا کنارہ نظر نہیں آتا ہے, ندی کا کنارہ نظر آ جاتا ہے نا. آپ کتنی بڑی ندی ہو, دیکھو لیک ملاوی میں رہا ہوں, اس کے کنارے پر 5 سال رہا ہوں ہے نا. لیک ملاوی کے کنارے کے اوپر میرے پچھلے دروازے پر جو ہے لیک تھا, 5 سال رہا ہوں. بہت بڑا ہے, 10-12 میل 13 میل چوڑا ہے, لیکن کنارہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ درخت ہے. لیکن سمندر کے اوپر میں ابھی سمندر کی سیر کر کے آیا ہوں. سمندر کے اوپر آپ کو تو دور تک دوربین لگا کر دیکھو گے تو بھی آپ کو کنارہ. تو مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ جس بزرگ کا میں نے نام لیا, وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے تو کنارہ اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اس کے کنارے نظر آتے ہیں. رمضان مبارک میں اتنی رحمت ہوتی ہے, رہنے والے چاہیے بانے ذرا کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا ہے. اس کے درمیان میں تمہارا افطاری کا وقت ہے. اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں, افطاری کے وقت میں ہو سکے تو 15 منٹ, نہیں ہو سکے تو 10 منٹ, نہیں ہو سکے تو 5 منٹ تخلیہ الگ کر لو, الگ ہو جاؤ. آپ اگر فیکٹری میں روزہ چھوڑتے ہیں, شاپ میں روزہ چھوڑتے ہیں, ٹھیک سے چھوڑ لو, کوئی حرج نہیں. جب دیکھا گھڑی میں آپ نے دیکھ لیا کہ 10 منٹ کا ٹائم ہے, سب چیز چھوڑ کر کیا کر جاؤ, بیٹھ جاؤ اور دعا کر لو. دیکھو جو مانگو گے وہ ملے گا, سوائے اس سے کہ کوئی ناجائز چیز نہ مانگے. یہ جو ہے ساری زندگی پر ہمارے لفڑے رہتے ہیں, یہ تعویذ دو, وہ تعویذ دو, یہ تعویذ دو, وہ تعویذ دو. فرمایا یہ سارا ادھر ادھر جانے کے بجائے یہ اس کا لے لو, ہے نہیں. آپ لکھ لو دعائیں کیا کیا مانگنا ہے. ابھی میرے کو اللہ تعالیٰ سے کیا میرا بچہ یہ ہے, میری بچی یہ ہے, اس کو حافظ بنانا ہے. عورتوں کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں, میرا یہ ہو, میرا یہ ہو, میرا خاوند میرا ماننا نہیں مانتا, میری بیوی نہیں مانتی ہے. یہ سب کی لسٹ بنا لو اور افطاری کے وقت سامنے رکھو. اللہ پاک کی قسم آپ دیکھ لو, حق تعالیٰ جل شان اس کو قبول فرما کر رہے گا پورے یقین کے ساتھ. یہی اس طریقے سے پاؤں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں نے حدیث کا ایک حصہ پڑھا ہے, باقی کل یہ 1-2 منٹ باقی ہے. آج تو مختصر دعا کر لیجیے, انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو پھر اس میں اور دعائیں بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وسلم. یا اللہ یا رحم الراحمین, سمندر جیسی رحمتوں کو برسانے والے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم, ہم سب کو قبول فرما لے. ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں, کوئی جوہر نہیں, کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ ایک بچہ جس طریقے سے ناپاکی کے ساتھ لسا ہوا اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے, مولا کریم تیرے دربار میں ہم پورے کے پورے ناپاکی کے ساتھ لسے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک یا اللہ گناہوں میں لگے ہوئے. یا اللہ سارے گناہ موجود ہیں مولا کریم, کوئی بھی نہیں اس کا انکار ہم کرتا ہے. یا اللہ ان سب کو بیٹھنے والوں کو معاف فرما دے, اور ان میں یا اللہ ان کے طفیل میں یا اللہ میرے کو بھی معاف فرما دے, اور یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے. یا غفور رحیم قبول فرما, قبول فرما, ہمت عطا فرما, قوت عطا فرما. یا اللہ سب سے بڑا وسیلہ تیرے نزدیک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا رحم الرحیم.